ایسے جذبات جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا وہی جانتا ہے جو انہیں جیتا ہے۔ سبحان اللہ، شوق کی ہوائیں کتنی خوشگوار ہیں جب اللہ کے پرانے گھر کے مناظر انہیں دو آتشا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ عمرہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ عمرہ سے پہلے غسل کریں، پاکی حاصل کریں، بغل اور زیر ناف کے بال صاف کر لیں، ناخن تراش لیں اور جسم پر خوشبو مل لے، ہاں مگر احرام کے کپڑوں میں خوشبو نہ لگنے دے۔ گناہوں سے پاک سفید صحیفے کی مانند محرم سفید تہبند اور چادر پہنتا ہے۔ جہاں تک عورت کی بات ہے تو ایسے کپڑے پہنے جو اللہ کے گھر کے شائن شان ہو اور زینت کا اظہار نہ کرے۔ یہ خوبصورت سفر میقات سے شروع ہوتا ہے۔ مکے کے راستے میں ہر عمرہ کرنے والا اپنے میقات سے گزرتا ہے، اور مکانی میقات یہ ہیں: ذوالحلیفہ یعنی ابیار علی مدینہ والوں کے لیے، جحفہ رابغ شام والوں کے لیے، قرن المنازل سیل کبیر نجد والوں کے لیے، یلملم یعنی سعدیہ یمن والوں کے لیے، ذات عق عراق والوں کے لیے۔ یہ میقات وہاں کے رہنے والوں اور جن کا گزر وہاں سے ہو ان کے لیے ہے، اور مکہ والے سب سے قریبی حل یعنی حدود حرم کے باہر سے احرام باندھیں گے۔ سنت یہ ہے کہ خشکی کے راستے سے سفر کرنے والا میقات پر رکے، پھر لبیک اللہم عمرتن کہتے ہوئے عمرہ کی نیت کرے، اور اگر اسے اندیشہ ہو کہ وہ حرم تک نہیں پہنچ پائے گا تو یہ کہہ کر شرط لگائے فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یعنی اگر مجھے کسی رکاوٹ نے روک لیا تو جہاں مجھے روک لے وہیں میں حلال ہو جاؤں گا۔ جہاں تک میقات کے برابر سے گزرنے والے کی بات ہے، جیسے ہوائی یا سمندری سفر کرنے والا، تو ایسے آدمی کو میقات کے پاس احرام کی نیت کرنی ہے۔ احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جب عمرہ کرنے والا احرام باندھ لے تو ضروری ہے کہ وہ احرام کے ممنوعات سے بچے، جو اس طرح ہیں: نمبر 1، سر یا جسم کے بال کے کسی بھی حصے کو کاٹنا۔ نمبر 2، ناخن تراشنا۔ نمبر 3، جسم اور لباس میں خوشبو لگانا۔ نمبر 4، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ نمبر 5، سر ڈھانکنا۔ نمبر 6، ہم بستری یا اس کے مقدمات۔ نمبر 7، شکار کو مارنا۔ نمبر 8، عورتوں کا دستانہ پہننا یا نقاب اوڑھنا۔ نمبر 9، نکاح کرنا یا پیغام نکاح دینا۔ ہیبت، محبت اور تعظیم کے ساتھ عمرہ کرنے والا جب مسجد حرام میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے دائیں پیر کو داخل کرے، جیسا کہ صحیح سنت میں آیا ہے، اور داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھی: اللہم صلی علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد تلبیہ پکارنا بند کر دے اور حجر اسود کے کونے کا رخ کرے اور وہاں سے طواف کی شروعات کرے۔ سنت یہ ہے کہ دوران طواف مرد اضطباء کرے، یعنی اپنی چادر کو اپنے داہنے بغل کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال لے اور داہنے کندھے کو کھلا رکھے۔ پھر حجر اسود کے برابر سے طواف شروع کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے۔ سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو چھوا اور بوسہ دیا جائے اگر اس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو چھڑی یا اس جیسی چیز سے چھوئے اور اسے بوسہ دے، اور اگر بوسہ دینا یا چھونا ممکن نہ ہو تو صرف اس کی طرف اشارہ ہی کافی ہوگا، لیکن جس چیز سے اشارہ کر رہا ہے اسے بوسہ نہ دے۔
طواف کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ طواف کرنے والا شخص چھوٹی و بڑی ہر دو ناپاکی سے پاک ہو، کیونکہ طواف نماز کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں بات کرنے کی اجازت ہے۔ طواف کی شروعات حجر اسود سے کرے اور 7 چکر مکمل کرے۔ 7ویں چکر کا اختتام بھی حجر اسود ہی کے پاس ہوگا۔ طواف کرتے ہوئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہے اور لڑائی جھگڑا و ہنسی مذاق سے گریز کرے، کیونکہ یہ نہایت عظیم مقام ہے جس میں انسان کی لغزشیں معاف کی جاتی ہیں، جہنم سے گل و خلاصی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ طواف کی ابتدائی 3 چکروں میں حسب گنجائش تیز قدموں کے ساتھ چلیں، البتہ عورتیں ایسا نہیں کریں گی۔ طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی کے سامنے پہنچے تو اگر ممکن ہو تو دائیں ہاتھ سے صرف اس کو چھوئے اور بوسہ نہ دے، لیکن اگر اسے چھونے میں دشواری ہو تو چھوڑ دے اور اپنا طواف جاری رکھے، نہ تو اس کی طرف اشارہ کرے اور نہ ہی تکبیر کہے۔ معتمر کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بکثرت یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کا 7واں چکر پورا ہونے کے بعد معتمر اپنے داہنے کندھے کو ڈھانپ لے اور اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے۔ طواف ختم کرنے کے بعد عمرہ کرنے والا مسعی کی طرف نکلے اور اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کی طرف جاتے ہوئے زمزم کا پانی پیے۔ پھر صفا پر یہ کہتے ہوئے چڑھے، نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، اور یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ کی حمد بیان کرے، تکبیر کہے اور خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرے اور یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 بار دہرائے اور اس کے درمیان جو چاہے دعا کرے۔ پھر صفا سے نیچے اترے اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے اور حسب استطاعت دعا کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے، اور صرف مرد کے لیے مسنون ہے کہ وہ 2 سبز نشانیوں کے درمیان تیز چلے۔ جب مروہ پہنچے تو مذکورہ آیت کی تلاوت کو چھوڑ کر ویسے ہی دعا کرے جیسے صفا پر کی تھی۔ اس طرح اس نے 7 چکروں میں سے 1 چکر پورا کر لیا۔ پھر اسی کیفیت کے ساتھ صفا کی طرف واپس جائے اور صفا سے مروہ کی طرف یا مروہ سے صفا کی طرف جانا 1 چکر شمار ہوگا۔ ایسا کرتا رہے یہاں تک کہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھ جائے۔ اب اگر مرد حلال ہونا چاہے تو اپنے پورے سر کے بال منڈوائے یا چھوٹے کرائے، اور عورت اپنے پورے سر سے بالوں کو جمع کر کے انگلی کے 1 پور کے برابر اپنے بال کاٹ لے۔ اس کے ساتھ عمرہ کرنے والے کے لیے احرام کے ممنوع کام حلال ہو جائیں گے۔ حلق یا تقصیر سے فراغت کے ساتھ ہی عمرہ مکمل ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمرہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہو۔ اے عمرہ کرنے والی، آپ دور دراز مقام سے تشریف لائے ہیں اور پریشانی جھیلی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس امید کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ آپ سے قبول فرما لے۔